सोशल मीडिया पर ख़ुसूसी तौर पे यूट्यूब पर और फेसबुक पर एक वीडियो बड़ी वायरल है। ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से ये वीडियो है। कहा गया है कि ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक तकरीर की है जिसके दौरान उन्होंने शहबाज शरीफ पर कहा है, शहबाज शरीफ तोहफ़े तुम पर। और इस वीडियो में ख्वाजा साद रफ़ीक ये बताते हुए नज़र आ रहे हैं कि इमरान खान ने आखिरकार गलत क्या किया है। ख्वाजा साद रफ़ीक बहुत कुछ कह सकते हैं लेकिन इमरान खान की इस तरह से तारीफ़ नहीं कर सकते जिस तरह से ये तारीफ़ दिखाई गई है। लेकिन ये वीडियो चलने की, बहुत ज़्यादा वायरल होने की वजह ही ये है कि ख्वाजा साद रफ़ीक मियाँ नवाज शरीफ, मियाँ शहबाज शरीफ पर तो तोहफ़ कर रहे हैं जबकि इमरान खान की तारीफ़ कर रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से अब ये कहा गया है कि ये मेरी 2 साल कबल की वीडियो है जिसको एडिट किया गया है और इस बुरे तरीके से, ये इनकी तरफ से कहा गया है कि इस बुरे तरीके से, वैसे इस वीडियो को जब देखा जाता है तो फिर बड़ी बारीकी से अगर आप देखें तो पता चलता है कि ये ख्वाजा साद रफ़ीक की वीडियो एडिट की गई है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने जो कुछ कहा उस तरह से नहीं है जो कुछ इसमें दिखाया जा रहा है, जो इसमें सुनाया जा रहा है। वो वीडियो आपके सामने रखते हैं ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से। अब ये भी कहा गया कि 2 साल पहले की मेरी वीडियो को, मेरी तकरीर को एडिट करके दिखाया गया है, सुनाया गया है। उनकी तरफ से कहा गया कि ये सारा कुछ पीटीआई की तरफ से किया गया है। वो पीटीआई के ख़िलाफ़ आप कोर्ट में जाने के लिए तैयार हैं कि मेरी तकरीर को किस तरह से एडिट किया गया, किस तरह से तब्दील किया गया। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से वैसे ये सवाल पूछने वाला है कि आप पीटीआई के ख़िलाफ़ क्यों जाएंगे? आपके दीगर भी कई मुखालिफ मौजूद हो सकते हैं जो ये मलबा पीटीआई पर डालने के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। बहरहाल ख्वाजा साद रफ़ीक का अगर ये शक है, बल्कि उनको यकीन है कि पीटीआई की तरफ से किया गया है, तो फिर पकड़ ले पीटीआई को। लेकिन आजकल जिस तरह से हवा चल रही है, जिस तरह से मियाँ जावेद लतीफ़ इमरान खान के हक़ में बातें कर रहे हैं, राना सनाउल्लाह इमरान खान की फेवर में गुफ्तगू कर रहे हैं और राना तनवीर दीगर लोग भी, वो अपना पैंतरा थोड़ा सा बदल लेते हैं। जबकि ज़ुबैर उमर वो तो खुलकर इमरान खान की हमायत और अपनी पार्टी की मुखालफत, जिसमें वो कभी हुआ करते थे, आजकल शायद हैं या नहीं हैं, उनकी तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है वो अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ उनका मौक़िफ़ है। और इमरान खान की तारीफ़ें करते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। मुखालफत तो ज़रूर करते हैं लेकिन उनकी मुखालफत में भी इमरान खान की तारीफ़ नज़र आ जाती है। आ जाते हैं फिर ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से जो कुछ कहा गया। अब उन्होंने कहा कि मैं अदालत में जाऊँगा। तो नाज़रीन आपके सामने वो ऑडियो रखते हैं, वीडियो हम नहीं दिखा सकते क्योंकि वीडियो दिखाएंगे तो फिर कॉपीराइट आ जाता है। ख्वाजा साद रफ़ीक की ऑडियो आपके सामने रखते हैं जो उनका इल्ज़ाम है कि ये एडिट की गई है, इसमें तब्दीली की गई है, इसमें मेरे मौक़िफ़ को उस तरह से बयान नहीं किया गया जिस तरह से मैंने बात की थी। आइए ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, आप ज़रूर महसूस होंगे, आप ज़रूर हिज़्ज़ उठाएँगे इससे जो कि ख्वाजा साद रफ़ीक की तरफ से किया गया और जो उसमें तब्दीली की गई। उन्होंने जो कुछ कहा गया वो तो उस दौर की बात होगी, किसी ने सुना होगा, किसी ने नहीं सुना होगा। लेकिन आज की जो वीडियो मार्केट में आ चुकी है ख्वाजा साद रफ़ीक के हवाले से, उसकी ज़रा ऑडियो मुलाहिज़ा कीजिए और आप खुद अंदाज़ा कीजिए कि कहाँ कहाँ पे कट लगा है, कहाँ कहाँ पे तब्दीली की गई है। आइए ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए ख्वाजा साद रफ़ीक की ज़ुबानी, और जिसने इसको एडिट किया है, जिसने तब्दील किया है, उसको भी इस बारीक वारदात पर थोड़ा सा अप्रिशिएट कीजिए। लेकिन ऐसी जालसाजी की किसी तौर पे हमायत नहीं की जा सकती। आइए ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए ख्वाजा साद रफ़ीक की एडिटेड ऑडियो वीडियो। ऐसे ऐसे फैसले आते हैं जो मुल्क को अरबों डॉलर का टीका लग जाता है, उन्हें कोई नहीं पूछता। एक दूसरे से बदले पे बदला, बदले पे बदला। कितने बदले लेने हमने एक दूसरे के साथ? बदला तो पाकिस्तान के साथ ले रहे हैं। और अफसोस है और तुफ है शहबाज शरीफ तुम्हारे ऊपर, तुफ है तुम पे। इसको खराब कौन करता है? इसको खराब वो करते हैं जो मार्शल लॉ लगाते हैं। इमरान खान को डिस्क्वालीफाई किया साजिश के तहत किया। क्या गुनाह था इमरान खान का कि वो जदीद पाकिस्तान बना रहा था, 5.8 जीडीपी लेके आया, हर जिद्दत वो लेके आए। तो मैं खुलकर चाहता हूं कि अपने दिल की बात की जाए। वैसे भी मैं उम्र के उस हिस्से में हूं कि मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं गलत बात का दिफा करूं। तो पाकिस्तान को पिछले 75 साल में मुसलसल चरके दिए गए हैं और आज हम उस नहज पे खड़े हैं कि मुल्क संभाले नहीं संभल रहा। माशी अबतरी अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है, दहशतगर्दी फिर सर उठा रही है और हम एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबां हैं। एक दूसरे को गंदा करने के चक्कर में हमने लोगों को भूखा मार दिया। लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। और जब इस मुल्क में जमहूरी अमल चलने लगता है, जब जमहूरियत पनपने लगती है, एक शब खून मारा जाता है और जमहूरियत के परखचे उड़ा दिए जाते हैं। ये अमल इस मुल्क में 4 बार एलानिया हुआ है
اور کئی بار غیر اعلانیہ ہوا ہے. تو میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے. اگلی زندگی کی اگلی سانس کا پتہ نہیں ہے، بات ہم کیوں نہ کریں؟ ہم آزاد لوگ ہیں. ٹھیک ہے پاکستان کاغذوں میں آزاد ہوا، پوری طرح آزاد نہیں ہو سکا، لوگوں کو آزادی مل نہیں سکی، لوگ مختلف قسم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، جکڑے ہوئے ہیں، وہ زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں پھر دوبارہ پہنا دی جاتی ہیں. لیکن اس میں دیکھنا یہ ہوگا کہ اس سے جان کیسے چھڑانی ہے سارے مشکل سے. تو میری سب سے بڑی شکایت جو ہے سیاسی کارکن کے طور پہ وہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے. اور میری شکایت دن بدن بطور ایک سیاسی کارکن کے وہ پہلے سے زیادہ سنجیدگی اختیار کرتی جا رہی ہے، اور میں تکلیف محسوس کرتا ہوں بہت زیادہ، اور اس تکلیف کا اظہار بھی کرتا ہوں کبھی پبلک میں اور کبھی اپنی جماعت کے اندر بھی، کہ پاکستان کی سیاسی قیادتوں کے ساتھ آخر کیا مسئلہ ہے. یہ کیوں اپنی جماعتوں کو منظم نہیں کرتے؟ یہ کہنا کہ انہیں منظم نہیں کرنے دیا جاتا کافی حد تک سچ ہے، لیکن جب زمانہ امن ہوتا ہے تب کام کیوں نہیں کرتے آپ گراس روٹ لیول پہ جا کے کیوں اپنے پولیٹیکل ورکرز کو آرگنائز نہیں کرتے؟ کیوں سٹریٹ پاور آپ گین کرنے کی کوشش نہیں کرتے؟ اور جب پھر لڑائی ہوتی ہے تو چند سو لوگ ہوتے ہیں وہ مرنے کے لیے اور جیلیں کاٹنے کے لیے چند درجن رہ جاتے ہیں، باقی ووٹ ملتے ہیں ہمیں کروڑوں کی شکل میں، اور جب جدوجہد کا وقت آتا ہے تو چند سو لوگ. یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ ہم ہر الزام اسٹیبلشمنٹ پر نہیں لگا سکتے. جنہوں نے مارشل لا لگائے ان پر تو وہ الزام نہیں ہے، وہ تو جرائم ہے. ان جرائم کو تو سمندر کے پانی سے بھی نہیں دھویا جا سکتا، اور وہ ہر شخص اپنے کیے کی سزا پائے گا. کچھ پا چکے ہیں، کچھ پائیں گے آئندہ. وہ تو بچت نہیں ہوگی نہ اس دنیا میں نہ اگلے جہان میں. کہ کلمے کے نام پہ بننے والے اس ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے، جس نے کیا ہے، جس کا نام معلوم ہے یا جو پیچھے رہ کے کھلواڑ کرتا رہے، سب اپنے انجام کو پہنچیں گے، بچ نہیں سکتے. یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. لیکن میرا جو سوال ہے وہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کتنی انہوں نے ٹھوکریں کھانی ہے، کتنے تجربات اور کرنے ہیں انہوں نے. ایک اویلیبل ہوتا ہے، وہ بات سمجھتا ہے تو دوسرا کندھا پیش کر دیتا ہے، دوسرا بات سمجھتا ہے تو ایک اور پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنا کندھا پیش کر دیتا ہے. پھر ہم ایک دوسرے کو خوب گالیاں دیتے ہیں، گھوسے مارتے ہیں، ایک دوسرے کو اڑنگے دیتے ہیں. کسی ایک سیاسی جماعت نے اپنے اندر جمہوری عمل جو ہے اس کو زندہ اور تبندہ نہیں رکھا جیسا رہنا چاہیے. اختلاف ہوتا ہے، ہم بڑی بڑی سخت بات کرتے ہیں اپنی جماعتوں میں، سنا بھی جاتا ہے، لیکن جو معیار چاہیے وہ معیار نہیں ہے. پھر نظریہ ضرورت والے ججز ہیں، وہ 4 جاتے ہیں 2 اور آ جاتے ہیں، ان سے بھی جان نہیں چھوٹتی ہے. ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے. ایسے ایسے فیصلے آتے ہیں جو ملک کو اربوں ڈالر کا ٹیکا لگ جاتا ہے، انہیں کوئی نہیں پوچھتا. وہ پوتر ہے، انہیں پوچھا ہی نہیں جا سکتا، توہین لگ جائے گی آپ کے اوپر. اب تو وہ وقت آ گیا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ان پہ توہین لگائی جائے، کیونکہ ملک کی توہین تو نہ کی جائے، آئین اور جمہوریت کی توہین تو نہ کی جائے. کوئی اپنے رشتہ داری کی بنیاد پہ فیصلے دیتا ہے، کوئی اپنے چیمبر. یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس طرح چلتے ہیں ملک؟ 22 کروڑ کا یہ ملک ہے، ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ بدلا تو پاکستان کے ساتھ لے رہے ہیں. اندازہ ہے کہ اس وقت ملک کہاں کھڑا ہے؟ ہم اپنے گھر چھوڑ آئے پار، ہم مہاجر ہو کے آئے، سب کچھ چھوڑ آئے. اچھے خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے ہم میں سے بہت سارے، یہاں آ کے ہاتھوں پاؤں سے کام کرنا پڑا. ہم غدار ہو سکتے ہیں جنہوں نے یہ ملک بنایا ہے؟ تو فیصلہ تو ہم نے کرنا تھا کہ پاکستان کدھر جائے گا، فیصلہ کوئی اور کرتا رہا یہاں پہ. یہ قبول نہیں ہے، بالکل بھی یہ ناقابل قبول ہے. اور افسوس ہے اور تف ہے شہباز شریف تمہارے اوپر، تف ہے تم پہ کہ جو بات میاں نواز شریف کو سمجھ آ گئی تمہیں سمجھ کیوں نہیں آئی؟ چلو تم نے ایک بار واردات کر لی، ایک بار تو سبوں نے واردات کی، تم پھر واردات کرنا چاہتے ہو؟ کتنے اممیچیور آدمی ہو تم، کتنے سطحی شخص ہو تم. کتنا افسوس ہے. کیا میں آپ کو سمجھتا تھا اور کیا آپ نکلے ہیں؟ کتنا تعلق تھا آپ کے ساتھ؟ کیا کیا آپ نے؟ جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، گند ہی گند، اتنا گند. تو میں آج کے دن یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر جان چھڑانی ہے اس عذاب سے، جو عذاب بار بار آ جاتا ہے پاکستان پہ، کبھی کسی شکل میں کبھی کسی شکل میں، تو پھر سیاسی جماعتیں مہربانی کر کے رحم کریں، اپنے اندر الیکشن کروائیں، الیکشنوں کے ذریعے قیادت کے فیصلے کریں. غلط فیصلے کرتے ہیں ہم ٹکٹوں کے، کوئی نظام ہی نہیں ہے سیاست میں، نیچے سے ریکمنڈیشن ہی نہیں آتی ہے. وہ ویسے ہی MP ایم آ جاتے ہیں، وہ آ کے ٹامک ٹوئیاں مارتے ہیں، مشکل ٹائم پہ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے. کتنی بار یہ تجربہ کرنا ہے؟ اب بس ہو گئی ہے یار. جوان جہان تھے، ٹین ایجر تھے جب آئے تھے، میں 60 سال کراس کر گیا ہوں، ابھی بھی نہیں بولنا تو کب بولنا ہے؟ قبر میں جا کے بولیں گے؟ بولنا پڑے گا.
یہ جمہوریت ہے؟ اس کو خراب کون کرتا ہے؟ اس کو خراب وہ کرتے ہیں جو مارشل لاء لگاتے ہیں، اس کو خراب وہ کرتے ہیں وہ ججز جو نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے دیتے ہیں۔ تم ہو کون؟ تم کیسے انصاف نہیں دو گے؟ نہیں دیا انصاف۔ میں نام نہیں لیتا جیلوں میں جب آپ لوگوں کو بلا کے کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بن جاؤ اور فارورڈ بلاک بناؤ، شرم آتی ہے؟ ارد گرد ہیں ہمارے کردار۔ میں نام نہیں لیتا جب آپ کو پوچھیں کہ کہاں سے الیکشن لڑیں گے، آپ کہیں اپنے حلقے سے، اور آپ اس کے بعد کہیں وہ تو آپ ہار جائیں گے۔ آپ کو کس نے بتایا تھا کہ ہم ہار جائیں گے؟ یہ تو آپ نے کام کیے ہوئے ہیں، پھر کہتے ہیں بولے نہیں لوگ کیوں نہیں بولیں گے؟ لیکن آج میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، آج نہیں، میں کئی دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ذمہ داری اب سیاستدانوں پہ 100% پڑ گئی ہے۔ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا سازش کے تحت کیا کیا تھا خان صاحب نے؟ کیا گناہ تھا عمران خان کا کہ وہ جدید پاکستان بنا رہا تھا؟ اس نے میرٹ کی، پاسبانی کی، اس نے پاکستان میں 5.8 جی ڈی پی لے کے آیا، ہر جدت وہ لے کے آئے۔ تو یہ تو ہوتا رہے گا آئندہ بھی اگر سیاستدان سنجیدگی اختیار نہیں کریں گے، الزامات کی سیاست کریں گے۔ یہ گلے میں ڈھول پڑے گا سیاستدانوں کے۔ تاریخ جو ہے وہ پالیٹیشن کو پوچھتی ہے، تو سیاستدان پھر اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں نا، کریں ایک مساق جمہوریت کو ایکسٹینڈ، کیوں نہیں کرتے؟ میں جانتا ہوں اچھی طرح کوئی کسی کو سیاست سے مائنس نہیں کر سکتا، سزاؤں سے کوئی پولیٹیشین مائنس نہیں ہوتا، ورنہ ملائیشیا میں انور ابراہیم مائنس ہو جاتا، کوئی مائنس نہیں ہوتا، لیکن خجل خراب ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو سول سرچنگ کرنی چاہیے سنجیدگی کے ساتھ، میری جماعت سمیت سب کو، کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، ہمارا نیریٹو کیا ہے، پاکستان کے مستقبل کو کیسے لے کے جانا ہے۔ ہر جماعت کو اپنے اندر جمہوری ادارے بنانے چاہیے جو نہیں بنائے جا رہے ہیں، اپنے دفاتر قائم کریں، گراس روٹ لیول تک جائیں، اپنے پولیٹیکل ورکر کے ساتھ مکالمہ کریں، کویسچن آنسر سیشن کریں، اس لیول پہ جمہوریت کو لے کے جائیں کہ ریکمنڈیشن کون ٹکٹ لے گا، کونسلر کا، ایم پی اے کا، ایم این اے کا، نیچے سے آئے۔ یہ ڈویبلز ہیں، یہ ہم نے کئی بار لکھ کے تجاویز دی ہیں، کوئی پارٹی نہیں کرتی، کوئی مین سٹریم پارٹی نہیں کرتی۔ ڈائنیسٹک پالیٹکس پاکستان کا مستقبل نہیں ہے، اور ڈائنیسٹک پالیٹکس جو ہے یہ بھی آتی ہے مارشل لاؤں کی وجہ سے، کیونکہ جب لیڈر کو آپ جیل میں ڈال دیتے ہیں، اس کے پورے خاندان کو آپ رگڑ دیتے ہیں، ساتھ والے بھاگ جاتے ہیں، اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں رہ جاتا کہ وہ اپنے قریب ترین لوگوں پر ٹرسٹ کرے اور اپنی فیملی پر ٹرسٹ کرے، کیونکہ اس کا نیریٹو لے کے پھر فیملی چلتی ہے۔ سو یہ گناہ بھی ان کے سارا ہے جو لیڈروں کی ڈاؤن سائزنگ کرتے ہیں، مگر لیڈران کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اپنی جماعتوں کے اندر جمہوری انتخابی سیاسی عمل کو چلائیں، اپنا نیریٹو ڈیموکریٹک نیریٹو لے کے جائے گا۔ اور پھر یہ تو پنجاب ہے، یہاں آپ کھل کر بات کر لیتے ہیں، چھوٹے صوبے ہیں جن کے بغیر پاکستان مکمل نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب لڑائی رکھیں، آپ آخری بات ضرور لڑیں، اپنا نیریٹو بھی بنائیں، ہم بھی لڑیں گے، ہم اپنے نیریٹو کے ساتھ لڑیں گے۔ میں آج کے دن یہی کہنا چاہتا ہوں، سیاسی جماعتوں کو جمہوری عمل تیز کرنا پڑے گا، سیاسی قوتوں کو ایک دوسرے سے بات کرنی پڑے گی۔ اگر ہم آپس میں بات کریں، مکالمہ کریں، ہم مستقبل کی راہ متعین کریں، بحث پارلیمان کے اندر کریں، لیکن اگر ہم ایک دوسرے کے گریبان پھاڑیں گے، ایک دوسرے کو گھسیٹیں گے، تو کبھی کسی وقت پاکستان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔